بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک تاریخ ہندوستان کی تاریخ کا بہت اہم موڑ ہے، بہت اہم واقعہ ہے۔ ہندوستان میں ہونے والی اہم جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جس کو جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ یہ ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے ابھی تک۔ یہ 1857 میں ہونے والی ہندوستان میں جنگ آزادی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کے اس جنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مقامی ہندوستانیوں نے بلا تفرقہ مذہب کے تمام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں نے، ہندوستانیوں نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف یہ جنگ لڑی۔ ہندو، مسلم، سکھ، تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف یہ جنگ لڑی۔ یہ جنگ جیتے یا ہارے یہ بعد میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیوں جیتے کیوں ہارے۔ اس ویڈیو میں جو سوالات ہم کلیئر کریں گے ان میں ہے 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات، منگل پانڈے کون تھا، کیا سزا سنائی، کس نے سزا سنائی، کب سزا اس کو دی گئی، میرٹھ میں جنگ کیسے ہوئی، دہلی میں جنگ کیسے ہوئی، بریلی میں جنگ کیسے ہوئی، لکھنؤ میں اس کے کیا اہم واقعات ہوئے، کانپور میں نانا صاحب نے یہ جنگ کیسے لڑی، جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے جھانسی میں جنگ آزادی کیسے لڑی، اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کے ہم یہی جو مین سوالات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اس میں کلیئر کریں گے۔ مقامی دیسی سپاہی شروع سے ہی کافی دیر سے اعلان بغاوت کے منصوبہ جات بنا رہے تھے۔ 1796 میں مدراس میں دیسی سپاہیوں نے انگریز حکومت کے خلاف منصوبہ بنایا۔ 1822 میں منصوبہ بنایا گیا۔ 1824 میں بنگال میں دیسی سپاہیوں نے انگریز حکومت کے خلاف منصوبہ بنایا۔ 6 فروری 1857 کو ریجمنٹ نمبر 34 نے بارکپور کے مقام پر انگریز حکومت کے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا، مگر انگریز حکومت نے اپنی چال بازی سے ان کے تمام منصوبہ جات کو ختم کیا، کنٹرول کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات کو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم واقعہ جس سے مقامی دیسی سپاہیوں نے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا، وہ اہم واقعہ کیا تھا؟ 29 مارچ 1857 کو بارکپور کے مقام پر انگریز نے حکم دیا انفیلڈ رائفل کے کارتوس کے استعمال کا۔ اس میں ایک فوجی منگل پانڈے، برہمن فوجی آگے بڑھتا ہے اور
فائر کر دیتا ہے ایک انگریز سارجنٹ پر، تو اس کے رد عمل میں دوسرا سارجنٹ منگل پانڈے پر گولی چلا دیتا ہے۔ جب سارجنٹ منگل پانڈے پر گولی چلاتا ہے تو ایک دیسی سپاہی اسے دھکا دے کر گرا دیتا ہے۔ اس طرح دیسی سپاہیوں اور انگریز حکومت کے درمیان چپکلش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کرنل ہیئرسی یورپین دستہ لے کر تو اس بغاوت کو کنٹرول کرنے آ جاتا ہے۔ منگل پانڈے کو گرفتار کرنے کے لیے آگے فوج بڑھتی ہے، تو منگل پانڈے خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی منگل پانڈے خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ 18 اپریل 1857 کو بارک پور کے مقام پر ایک فوجی عدالت کے حکم کے مطابق اس 26 سالہ منگل پانڈے کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ 2-3 دن بعد ایک اس کے اور منگل پانڈے کے ایک اور حامی جمعدار کو، ایشوری پانڈے کو 21 اپریل کو 1857 کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات اور جو دوسرے سپاہی تھے جنہوں نے کارتوس چلانے سے انکار کیا تھا یا بغاوت کے منصوبے بنائے تھے، ان کو انگریز حکومت نے جیلوں میں ڈال دیا۔ ایسی صورتحال میں دیسی سپاہیوں نے اپنی غیرت کا معاملہ بنا لیا، اپنی عزت کا، اپنے مذہب کا معاملہ بنا لیا اور انگریز حکومت پر لڑنا اپنا فرض قرار دے لیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے اہم واقعات۔ اس کا مین صدر مقام، جنگ آزادی کا مین صدر مقام میرٹھ تھا۔ میرٹھ میں جنگ کیسے ہوئی؟ انگریز موسٹلی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف کھڑا نہیں ہوں گے، جو بھی حکم دیں گے چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ معاشرتی ہو، اس کو تسلیم کریں گے، مگر یہ ان کی منشا کے خلاف ثابت ہوا۔ جنرل سمتھ نے 24 اپریل 1857 کو ایک حکم دیا کہ ان فیلڈ رائفل کے جو چربی والے کارتوس ہیں اس کی ٹریننگ دی جائے، فوجی دستوں کو اس کی ٹریننگ دی جائے، مگر دیسی سپاہیوں نے اس میں مزاحمت کی اور اس کو استعمال کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت اس پریڈ میں ٹوٹل 90 سپاہی تھے۔ ان 90 سپاہیوں میں سے صرف 5 فوجیوں نے آگے بڑھ کر کارتوس استعمال کرنا شروع کیا۔ بقایا 85 سپاہیوں نے پریڈ کرنے سے، کارتوس کے استعمال سے انکار کر دیا۔ ان 85 سپاہیوں میں 49 مسلم تھے اور 36 غیر مسلم تھے جنہوں نے کارتوس چلانے سے انکار کیا، انگریز کے حکم عدولی کی۔
ان سپاہیوں کو بعد میں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اور 9 مئی 1857 کو اس سزا پر مکمل طور پر اعلان کرنے کا، مکمل طور پر عمل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس جنگ آزادی کی جو تاریخ تھی وہ طے تھی 31 مئی 1857، مگر یہ وقت سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ کیوں شروع ہوئی؟ جب اکثریت میں جو جنرل تھے، جو کرنل تھے، جو گورنر جنرل تھا، اس نے ایسے آرڈیننس پاس کیے جسے مقامی دیسی سپاہیوں نے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا اور وقت سے پہلے ہی جنگ آزادی کا اعلان کر دیا۔ 10 مئی کو شام کے وقت جب گرجے کی گھنٹی بجی تو تمام افسر جو انگریز افسر تھے وہ گرجا گھر میں چلے گئے۔ تو دیسی سپاہیوں نے موقع پاتے ہی اعلان جنگ کر دیا۔ جیسے ہی اعلان جنگ ہوا تو جتنے بھی دیسی سپاہی قید میں تھے، انگریزوں نے قید کیے ہوئے تھے، ان کو رہا کیا گیا، ان کو جیلوں سے نکال لیا گیا۔ اس کے بعد جو انگریزوں کے بنگلے تھے ان پر حملہ کیا گیا، ان پر لوٹ مار کی گئی۔ ایک عنصر ایسا بھی تھا جو لوٹ مار کا شائق تھا، انہوں نے لوٹ مار کی اور کچھ جو یورپین انگریز تھے ان کو قتل وغیرہ بھی کیا۔ اور جیسے ہی دیسی سپاہیوں کو رہا کیا گیا، چھڑوایا گیا جیل سے، تو اعلان جنگ کر کے موسٹلی جو فوجی تھے وہ دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی 1857 کی جنگ آزادی کا دوسرا بڑا مقام، دوسرا صدر مقام دلی تھا۔ دلی جو کہ مین تھا مسلم حکومت کا صدر مقام، یہاں پر بہادر شاہ ظفر اور اس کے متعلقین اور اس کے شہزادے تھے۔ جتنے بھی انقلابی تھے وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے اور اس کے بیٹے کو اپنا سرپرست بنا لیا، اپنی فوج کا سربراہ بنا لیا۔ مگر بہادر شاہ ظفر خود اس وقت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے بیٹے میں بھی کوئی انتظامی صلاحیتیں نہیں تھیں تاکہ وہ فوج کو منظم کر سکے، اور دلی کی حکومت کے پاس تو وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، حتیٰ کہ جو بنے ہوئے چنے ہیں وہ بھی فوج کو دینے کے لیے میسر نہ تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو فوج کے لیے جو مالی امداد چاہیے تھی، حتیٰ کہ جو اس وقت کے دلی کے اشراف حضرات تھے، جاگیردار حضرات تھے، وہ بہادر شاہ ظفر کو قرض دینے کے پر بھی تیار نہ تھے۔ ان حالات میں، اس صورتحال میں دیسی سپاہی کس حد تک انگریز حکومت کے خلاف لڑتے؟ بخت خاں بریلی 14,000 فوج لے کر آیا تو ہندوستان کے انقلابیوں میں کسی حد تک تنظیم پیدا ہو گئی۔ انگریزوں کو دلی میں جیتنے کے لیے کچھ باوفا لوگوں کی ضرورت تھی جو مسلم حضرات کے ساتھ، جو اس وقت ہندوستانیوں کے ساتھ بغاوت کرتے،
منافقت اختیار کرتے۔ اس میں انگریزوں کو دو انسان مل گئے، مولوی رجب علی اور حکیم احسان اللہ۔ ان دونوں نے کیا کیا، جو دلی کا شاہی بارود خانہ تھا اس کو آگ لگوا دی اور سارے کا سارا بارود جل گیا۔ اس سے جتنی بھی سپاہی قوت تھی، اب فوج کی قوت طاقت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ماں سوائے جو بازوؤں میں زور تھا، جو طاقت تھی، جو انسانی جسم میں زور طاقت تھی، اسی کے بل بوتے پر لڑنا تھا۔ 6 دن کی لڑائی کے بعد دلی میں انگریزوں نے فتح حاصل کر لی، جس سے بہادر شاہ ظفر اور شہزادوں کو ہمایوں کے مقبرہ سے گرفتار کر لیا گیا اور جنرل ہارڈسن نے شہزادوں کو گولی مروا دی۔ بہادر شاہ ظفر کے لیے ایک خاص ٹربیونل قائم کیا گیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو جلا وطن برما میں جلا وطن کر دیا جائے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا تیسرا بڑا مرکز لکھنؤ تھا۔ لکھنؤ میں موسٹلی انگریز حکومت کے خلاف زمیندار تھے، جاگیردار تھے، جن سے انگریز حکومت نے جاگیریں چھینی ہوئی تھیں۔ وہی زمیندار، وہی جاگیردار انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر انقلابیوں نے برجس کو، ایک 10 سالہ شہزادے کو اپنا سرپرست مان لیا، سرپرست بنا لیا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز منتظم سر ہنری لارنس اور اس کے کچھ دوست احباب یہاں پر مارے گئے۔ اس میں ایک اور اہم شخص کا نام آتا ہے احمد اللہ شاہ، جو ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، خانقاہی زندگی گزار رہا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس نے خانقاہی زندگی چھوڑ دی اور لکھنؤ میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا۔ وہ ایک اچھا منتظم تھا۔ رشوت خوری، لوٹ مار، قتل و غارت، یہ اس طرح کی معاشرتی برائیوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کی فوج میں اور جو لکھنؤ کے دوسرے انقلابی تھے، ان میں اسی نکات پر بد انتظامی ہو گئی۔ انہی معاشرتی برائیوں کی وجہ سے احمد اللہ شاہ اور ملکہ حضرت محل کے درمیان جب کلش ہوئی اور ان کی فوج کے درمیان انتشار پیدا ہو گیا، جس سے احمد اللہ شاہ بریلی کی طرف، شاہ جہان پور کی طرف چلا گیا اور لکھنؤ پر انگریز قابض ہو گئے۔ ایک اور اہم علاقہ 1857 کی جنگ آزادی کا بریلی تھا۔ بریلی روہیل کھنڈ کا صدر مقام تھا۔ یہاں کے رحمت خان کے بیٹے خان بخادر خان کو انقلابیوں نے اپنا سرپرست بنا لیا اور انگریز حکومت کے خلاف لڑنے لگے۔ یہاں پر احمد اللہ شاہ، لکھنؤ سے آیا ہوا احمد اللہ شاہ، جو ایک اچھا منتظم تھا، اس کو ایک رئیس ہندو نے اپنے گھر میں بلایا اور عقیدت کے بہانے اس کو شہید کر دیا۔
حتیٰ کہ احمد اللہ شاہ اور اس کے انقلابی فوجی شاہ جہان پور پر، جو کہ بریلی کا ایک مقام ہے، اعلان بغاوت کیے ہوئے تھے، آزادی کا پرچم لہرائے ہوئے تھے، اور جیسے ہی احمد اللہ شاہ کو شہید کیا گیا تو یہ یہاں پر ان کی انقلابی تحریک بڑی حد تک مدھم ہو گئی اور یہاں پر بھی انگریز قابض ہو گئے۔ ایک اور مقام جنگ آزادی کا کافی دلچسپ مقام ہے، کانپور میں جنگ۔ نانا صاحب، ایک مرہٹہ نانا صاحب، جس کو انگریزوں نے پیشوا باجی راؤ کے متبنہ بنانے پر اعتراض کیا اور اجازت نہ دی، یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انگریز حکومت نے اصول الحاق کے تحت سب پر یہ عیاں کر دیا تھا کہ جس کا بھی مقامی حکمران کا اپنا وارث موجود نہ ہو تو وہ کسی دوسرے کی اولاد لے کر تو اس کو پال کر اپنا جانشین نہیں بنا سکتا۔ تو نانا صاحب پیشوا باجی راؤ کے متبنہ بننا چاہتے تھے، جو کہ ہندوؤں کے فرائض میں شامل تھا۔ تو انگریزوں نے نانا صاحب کو پیشوا باجی راؤ کے متبنہ بننے کی اجازت نہ دی۔ اسی پرخاش کی وجہ سے نانا صاحب نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اور جیسے ہی اعلان جنگ ہوا تو نانا صاحب باغیوں کو لے کر، انقلابیوں کو لے کر کانپور پر حملہ کر دیا اور کانپور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہاں پر جو انگریز تھے، انہوں نے مرہٹوں کے ساتھ، نانا صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہمیں دریا عبور کر کے احمد آباد تک ہمیں پہنچا دیں۔ تو ہم اور آپ کے درمیان صلح طے پائے گی۔ نانا صاحب نے یہ معاہدہ تسلیم کر لیا اور انگریزوں کو کشتیوں میں بٹھا کر تو احمد آباد کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی کشتیاں دریا کے درمیان میں پہنچیں تو مرہٹوں نے انگریزوں پر گولی چلا دی۔ وعدہ خلافی کا انجام یہ ہوا، جو انگریز تھے انہوں نے پھر واپسی حملہ کانپور پر کیا اور یہاں کی مقامی آبادی کو کافی نقصان پہنچایا۔ نانا صاحب کے پاس جیل میں 200 یورپین فوجی تھے، انگریزی فوجی تھے، جن کو نانا صاحب نے قتل کروا دیا اور ایک کنویں میں ان کی لاشیں پھینک دی۔ تو انگریزوں نے حملہ کیا کانپور پر اور پھر کانپور کو فتح کر لیا۔ ایک اور اہم شخصیت جھانسی کی رانی لکشمی بائی۔ جھانسی ایک علاقہ ہے، رانی اس کا عہدہ ہے، اور لکشمی بائی نام ہے۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو بھی دمودر راؤ کو اپنا متبنہ بنانے کی اجازت نہ دی انگریزوں نے۔ تو اسی جوش انتقام کو لے کر جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے 20,000 فوج کو تیار کیا اور انگریز حکومت کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا، اور جون 1858 کو جھانسی میں لڑتے ہوئے انگریزوں کے خلاف
مردانہ وار لڑتے ہوئے ماری گئی۔ یہ تھے وہ چند واقعات جو 1857 کی جنگ آزادی میں ہوئے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے ہم ان کو 2 حصوں میں 2 پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ تو ہم آپ کے گوش گزار کر چکے، اب دوسرا حصہ جس میں ہندوستان کے وقت کا پنجاب اور سرحد، ان دونوں علاقوں میں 1857 کی جنگ آزادی کے کیا واقعات ہوئے، ہم انشاءاللہ وہ آپ کے گوش گزار اگلی ویڈیو میں کریں گے۔